خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے والے سب سے بڑے محرک کی بھی بات میں نے کہی تھی، لارنس آف عربیہ، یو کے کا رہنے والا، انگلینڈ کا، ایک 21 سالہ یا 22 سالہ شخص تھا. اسے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تاریخ پڑھنے میں، اور وہ تاریخ کون سی پڑھتا تھا؟ وہ عیسائی تھا. وہ تاریخ یہ پڑھتا تھا کہ ہمارے عیسائیوں کے سارے قلعے مسلمانوں نے کیسے فتح کر لیے، کون سی کمزوری تھی ہمارے صلیبیوں میں، عیسائیوں میں. وہ ان قلعوں کا بھی جا کر کے مطالعہ کیا، جنگوں کو پڑھا، اسٹڈی کیا. اس کے بعد وہ انگلینڈ کی گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر کے وظیفے کے طور پر، یہ مشنریز ہوتی ہیں بہت ساری جو یہ پورے ورلڈ میں پھیلاتے ہیں، آج بھی ہے ان کے، وہ ایک مہم پر نکلا کہ میں اپنی حکومت کا وفادار ہوں اور یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. خلافت عثمانیہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ 1912 یا 1910 کے آس پاس کی بات بتا رہا ہوں، فرسٹ ورلڈ وار ابھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ لارنس آف عربیہ عرب میں آیا اور عربوں کی زبان سیکھا، ان کی تعلیمات حاصل کیا. پوری چیزیں حاصل کرنے کے بعد یہ ایسی عربی بولتا تھا جیسے عرب والے لوگ بولتے ہیں. اس نے کمزوریاں دیکھی خلافت عثمانیہ کی کہاں کہاں ہے. خلافت عثمانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی اس وقت، مطلب یوں کہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی معمولی بات نہیں تھی. 40 کنٹریز جو آج کی ہیں، آج 40 کنٹریز خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آتی تھی. اتنی بڑی وہ حکومت تھی، اس کو ہلا دینا معمولی بات نہیں تھا، معمولی بات نہیں تھی. لارنس آف عربیہ نے تقریباً 4 یا 5 سال محنت کی، عربوں میں داخل ہوا، ان کے اندر تعصب کو جگایا. تعصب کیا ہوتا ہے؟ عصبیت، علاقائی عصبیت. جیسے ارے تم کرناٹکی ہو، وہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ راجستھانی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ علاقائی تعصب. اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. اگر تعصب یا عصبیت ہوتی تو کبھی بلال حبشہ سے آ کر کے حضور کے خادم نہیں بنتے، صہیب روم سے آ کر، سلمان فارس سے آ کر، یہ تمام دیگر علاقوں کے صحابہ آئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور مدینے میں ایسے رہتے تھے جیسے ایک ماں کے بیٹے رہتے ہوں. علاقائی عصبیت ہمارے ہاں جائز نہیں، لیکن منافقین جو ہے اس عصبیت کو ابھارتے ہیں ہر جگہ، اس عصبیت کو کہ تمہارا وطن ہے، دوسرے آ کر کے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تمہاری زمین ہے. تو عربوں کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا. ترکی لوگ آ کر کے تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، زمین تو تمہاری ہے، عرب ہو تم، برسوں سے تم عربی، اور وہ ترکی ہیں. مکہ پر ترکیوں کا قبضہ ہے، مدینے پر ترکیوں کا قبضہ ہے، ساری جگہوں پر حکومت ان کی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے یہ بیج جب بو دیا جاتا ہے، دھیرے 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 یہ پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، زمانہ لگتا ہے. لارنس آف عربیہ عربی لباس پہنتا تھا، جبہ پہنتا تھا، وہ شماغ پہنتا تھا، اقال پہنتا تھا. یہ تمام چیزوں کے ساتھ اس نے گورنر مکہ، اس وقت ایک حسین نام کا شخص تھا، اس کو جا کر کے لالچ دیا کہ تو ترکیوں کے خلاف بغاوت کر، میں تجھے انگلینڈ کی حکومت سے تعاون دلاؤں گا اور تیرا پورا ایک علاقہ میں تیرے حوالے کرواؤں گا. شروع میں تو اس نے انکار کیا کہ ایک عام آدمی اگر یہ اتنا بڑا آفر دے تو اس کو خاطر میں نہیں لایا. لیکن لارنس آف عربیہ ظاہر سی بات ہے ایسے چھپ کر کے کام کرتا رہا. اس نے ڈھونڈا پورے عرب میں ایک مشہور خاندان کو جو ڈاکہ زنی پر مشہور تھا. وہ ڈاکوؤں کا خاندان تھا، لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے. ظاہر سی بات ہے گنڈوں سے لوگ جو ڈرتے ہیں وہ عزت کی وجہ سے نہیں، جیسے کتے سے بھی ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ کاٹ لے گا. بعض گنڈے یہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے لوگ کیسے مجھ سے ڈرتے ہیں، عزت کرتے ہیں میری. عزت نہیں میاں، وہ کتوں سے جیسے ڈرتے ہیں ویسے آپ سے بھی ڈرتے ہیں. ایسے ہی عربی وہ قبیلہ تھا، وہ گنڈوں کا قبیلہ تھا، ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، جو آج بھی سعودی پر حکومت کر رہا ہے. محمد بن سعود کا خاندان. لارنس آف عربیہ ان کے پاس پہنچا، انہیں لالچ دیا. ان کو صرف پیسوں سے مطلب تھا، زمین سے مطلب تھا، اور وہ اس لالچ میں وہ آ گئے اور بغاوت شروع کر دیا. جگہ جگہ ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی. ترکی جو تھے وہ سمجھ ہی نہیں سکے،
سمجھ ہی نہیں سکے، علاقے سنبھال نہیں سکے، انہوں نے فوجی چھاونیوں پر بھی حملہ کیا۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کی اہمیت پتہ چلی کہ ترکی حکومت نے یعنی خلافت عثمانیہ نے لارنس آف عربیہ کے سر کی بڑی قیمت رکھی تھی کہ اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ تو اتنا انعام دیا جائے گا، کیونکہ بیج یہی تھا، کینسر یہی تھا۔ آخر وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ اور مدینہ طیبہ میں بھی جو لوگ موجود تھے ان کو بھی خرید لیا اس نے، اور دعویٰ یعنی کس بات کی لالچ دی گئی، وعدہ کس بات کا تھا کہ ہم اپنے آقاؤں سے یعنی امریکہ سے، یورپ سے، انگلینڈ سے تمہیں ایک زمین، بہت بڑی زمین کے مالک تمہیں بنا دیں گے، بادشاہ تم رہو گے۔ طے پا گیا، اور پھر یہ 1917 کے بعد جو ورلڈ وار فرسٹ، پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد حالات بکھر گئے۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا، اس لیے کہ یہ جرمنی کے ساتھ تھا، اور جرمنی کو شکست ہوئی تو خلافت عثمانیہ بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ فرانس، یورپ، امریکہ یا انگلینڈ جو ایک طرف تھے یہ غالب آ گئے، وہیں سے ان کا غلبہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے کوئی سپر پاور نہیں تھا، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ غلبے میں آئے، یورپ، انگلینڈ وغیرہ، ورنہ پہلے تو ہمارا سکہ بولتا تھا۔ خلافت عثمانیہ 650 سال تک سپر پاور یہی تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے، خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور عربوں میں داخل ہو کر کے لارنس آف عربیہ نے عربوں کو خود ابھارا تھا۔ باہر سے فوج نہیں آئی تھی عربوں کو ختم کرنے، ترکی کو ختم کرنے، علاقائی لوگوں کو ابھارا تھا کہ تم اٹھو ترکیوں کے خلاف، کہ تم اپنی زمینوں کے مالک ہو، تم اپنی زمینیں ان سے واپس لے لو۔ لوگ جاہل ان کی باتوں میں آئے، جگہ جگہ پر ترکیوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے لگی، تو ترکی جو ہے آخر میں سمجھوتے پر آئے، ایک صلح نامہ ایگریمنٹ ہوا اس بات پر کہ نہیں، ہم ساری چیزیں تمہارے حوالے کر کے واپس ترکی جاتے ہیں۔ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مکہ اور مدینے میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے، ان مقدس شہروں کو ہم خون سے لال نہیں کرنا چاہتے، شریف لوگ تھے وہ۔ تو تقریباً 1923 میں یہ معاہدہ ایگریمنٹ قرار پایا، اور اس کے بعد ترکی وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن آج بھی ان کے عشق رسول پر میں واقعی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اب بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جماعت ایسی ہے جو عظمت رسول کی قائل ہے۔ ان ظالم وہابیوں نے پوری دنیا میں اپنی سڑن اور اپنی بدبو پھیلا کر کے یہ کہا کہ اسلام یہی ہے۔ ترکی جب جانے لگے تو کوئی چیز وہاں سے نہیں لے گئے، بلکہ ایگریمنٹ یہ کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جتنے تبرکات ہیں ہم سب ترکی لے جائیں گے۔ ان وہابیوں نے چھوڑ دیا، لے جاؤ، یہ ویسے بھی ان کو کیا مطلب تھا تبرکات سے، اگر وہ رکھ کر جاتے تو شاید یہ لوگ سب جلا دیتے، شرک کے نام پر، توحید کے نام پر سب ختم کرتے، بہت ساری چیزیں انہوں نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد چلے گئے۔ میرے عزیزو، اس کا پس منظر میں بتا کر آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، 650 سال پر پھیلی ہوئی خلافت عثمانیہ جب دم توڑنے لگی، اپنے ہی علاقوں میں عرب میں کمزور ہوئی، تو کس کی بدولت، کس کی وجہ سے؟ ایک منافق کی وجہ سے، لارنس آف عربیہ، جس کینسر کو شروع میں نہیں پہچانا گیا تھا۔ اسلامک کنٹریز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ دوست کس کو بنانا پسند کر رہے ہیں آج؟ سعودی عرب اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، یو اے ای، امارات اسرائیل کو اپنے گود میں بٹھانا چاہتا ہے، اور اپنے ہاں پوجا پاٹ کے لیے بلا کر کے کفار و مشرکین کا استقبال کر رہے ہیں۔ ایک طرف فلسطین کے نہتے بچے سالوں سے مارے جا رہے ہیں، ان کے پاس ایک روٹی پہنچانے کی ان کے اندر توفیق نہیں۔ ملک شام میں یہ خود حملے کر رہے ہیں سعودی والے، یمن میں تقریباً 2011-12 سے چل کر کے آج تک 8 سال سے بمباری کر رہا ہے سعودی عرب، جس کو مرکز اسلام کہتے ہیں نا لوگ۔ میرے عزیزو، علاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن تخت پر بیٹھا ہوا حق پر ہو، یہ ضروری بات نہیں ہے۔ اب تک وہی سعودی عرب 400 سے زیادہ علماء کو جیل میں پہنچایا ہوا ہے، اس میں سلفی علماء بھی ہیں، صوفی علماء بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں،
400 سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غلط پالیسیوں پہ وہ بات کر رہے تھے، جمعہ کے خطبے میں بول رہے تھے. اور اگر امریکہ کا صدر آئے تو اسے سونے کا ہار پہنائے، 10 کلو سونے سے بنی ہوئی تلوار گفٹ میں دے، ایک ایسا جہاز جس میں 70 کمرے ہیں شپ، وہ گفٹ میں دیا امریکہ کو. اور مجھے ایک سعودی باشندے نے کہا تھا کہ تقریباً 20 سال کے حاجیوں کی کمائی اس نے ایک ہی سفر میں دے دیا اس کو، امریکہ کے صدر کو. اتنے بڑے گفٹ کیوں دیے گئے؟ کفار ان سے راضی ہو جائیں. قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، ایبتغون عندہم العزت، تم ان کے پاس عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے. یہ جس تخت پر بیٹھے، مجھے بڑا افسوس ہے، ایک زمانہ تھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. نہ مال شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی. یہ اقبال نے کہا ہے، سمٹ کر دریا ان کی ہیبت میں، پہاڑ ان کی ہیبت میں رائی. عزیزان گرامی، آج ان کی حالت یہ ہے کہ خود ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ہٹا لیں سعودی عرب سے ایک دن کے لیے اپنی سپورٹنگ تو یہ ہمیں ختم ہی ہو جائے گا. یہ ان کو تانا بھی مار رہے ہیں، پھر بھی شرم نہیں ہے ان کو. عزیزان گرامی، مومنین کے ساتھ دوستی کو چھوڑ کر کے یہ دوستی کا ہاتھ کس کے ساتھ بڑھا رہے ہیں؟ کفار و مشرکین کے ساتھ. یہ منافقین کی صفات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. پہچانو منافقین کو. یہ لباس جتنا بھی سفید پہن لے، اقال پہن لے، کوئی بھی بڑے بڑے جبے ڈال لے، لیکن اس کی عادتیں اور صفات تو بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر دوستی کرنے کی چاہت کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ. ارے یہ ترکی کا دشمن ہے، ایران کا دشمن ہے، عراق کا دشمن ہے، شام کا دشمن ہے، یمن کا دشمن ہے، قطر کا دشمن ہے. یہ سب ان ملکوں کے نام میں بتا رہا ہوں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں پورے کے پورے. قطر پر تو انہوں نے ایسی پابندی لگا دی ہے کہ کوئی ایک کولگیٹ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، پیسٹ بھی نہیں آ سکتا، پلین کوئی ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا، جبکہ پڑوسی ملک ہیں. اور حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، قطر کے اور سعودی عرب کے لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں. یہاں کی لڑکیاں وہاں بیاہ کر گئی، وہاں کی لڑکیاں ادھر آئی ہیں، لیکن انہوں نے سب کو ختم کر دیا، توڑ دیا، ایسا بند باندھا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قطر سے بائیکاٹ کیوں کیا تھا سعودی نے؟ جانتے ہیں آپ؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کی زیادہ بات کر رہا تھا. ان کے یہاں اخوان المسلمین، مسلم بردرہوڈ ایک تنظیم ہے. سعودی کا الزام ہے کہ یہ کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے، اس لیے ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں. کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے، دہشت گردی کو پھیلا رہا. کون سی دہشت گردی؟ جو امریکہ کی زبان میں دہشت گرد ہے وہی سعودی عرب کی زبان میں دہشت گرد ہے. انہوں نے اپنے رپورٹر کو، اپنے صحافیوں کا قتل کیا، لیکن آپ جانتے نہیں ہوں گے امریکی فوجی تقریباً 20,000 سے زیادہ سعودی میں بیٹھے ہیں، ان کو خنزیر کا گوشت بھی یہی مہیا کر کے دیتے ہیں. ہاں صاف سی بات ہے. یہ کفار و مشرکین کے ساتھ ان کی دوستی، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ، شراب کباب ان کے ساتھ، اور مومنین سے تمہاری دشمنی، یہی تو منافقین کی صفات ہے. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو آج تک چلاتے تھے ارے سعودی کو فالو کرو، سعودی کو فالو کرو، اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی کہ ان کی غلط پالیسیوں پر؟ انہوں نے سینما تھیٹر کھول دیے پورے سعودی عرب میں صرف کفار و مشرکین کو راضی رکھنے کے لیے. پردے کو ہٹانے کا حکم دے دیا، آزادی دے دو. بیچ بنانے کا آرڈر دے دیا کہ ننگے وہاں پر بھی ناچیں. ایک سٹی بنانے جا رہے ہیں، یہ 5 اسٹار سٹی، جس پہ سارے کنٹریز اپنا انویسٹ کر رہے ہیں، جس میں اسرائیل سب سے بڑا انویسٹر ہے. سعودی عرب میں جس حجاز پاک کو، جس عرب شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بے حیائی سے پاک کیا تھا، افسوس ہے کہ اس زمانے میں وہ ساری بے حیائیاں یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہچانو یہ سعودی نہیں ہے، یہ یہودی ہیں. لباس اوڑا ہوا ہے انہوں نے اسلام کا. جو لارنس آف عربیہ نے 100 سال پہلے ترکی کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا، وہی آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. پہچان نہیں پا رہے ہیں لوگ. یہ کینسر ہے
اس وقت تمہیں معلوم ہوگا جب یہ بہت کچھ تباہ کر چکا ہوگا.